لگانے کا نہیں حدیث پر غور کر لو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو فطران کی رہنمائی کر کے گئے ہیں، رہنمائی کرت چھ گمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمک سیاحت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اب اس حدیث کو کوئی تشریح کی ضرورت ہے؟ اچھا تشریح کی ضرورت کسی عالم، بہت بڑے عالم کی ضرورت ہے؟ بہت بڑے کسی تشریح کی ضرورت ہے؟ کیا بدل کر لینگویج میں سے وننی ضرورت ہوئی؟ کیا یہ دور اس وقت نہیں آیا ہے؟ کیا بچس نا آپ سے ونکس ملاقات کرت؟ کیا یہ دور چھنا میں سے ملاقات کرت؟ آج دیکھو بازار کی بڑی رونق ہے اور مساجد رو رہی ہے. آج ذرا دیکھو بازار بڑے بارونق ہیں. آپ دیکھو اللہ کے یہ گھر ہم نے بے رونق کر دیے ہیں. آج دیکھو ہمارے پن زندگی میں میری زندگی دیکھ لو کہ میں کوتا چھو اسلام اپنو مت اور میں نے کتنا چھوڑا ہے. میں یہ ذرا دیکھ لوں کہ میں کس پر اپنا سرمایہ استعمال کر رہا ہوں اور مجھے کہاں یہ سرمایہ اختیار کر لینا چاہیے. فمن ادرک ذالک الزمان، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن ٹاچن فرمو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرا. آئی کتاب نسلک مسلمان، کتاب نسلک مسلمان. حدیث جب کوئی بیان کرتا ہے 10 نفر چاہتا چھانا ناری چھت چاہتا چھوڑت کنی پوٹ کڑھا بے امس ونن ویلس کہاں غلطی کی حدیث کرنا ہوں میں ریجیکٹ کرنا ہوں بھی حدیث شریف. اس پر غور نہیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے یہ حالات میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. یہ حالات چھا میں سے جننا اور ہے. آج فرمو فمن ادرک ذالک الزمان، اس زمانہ سے ملاقات کرے. یہ حدیث میں نے بہت مرتبہ آپ کو سنائی ہے، لیکن آج ذرا دیکھو ایک بچی یونیورسٹی جاتی ہے. کشیر ممانن یہ نبر گسان کہ اسن یم کشیر ونان یہ نبر گسان اسن. بہادر شاہ ظفر اس نا مغلوک بادشاہ، مغل کا بادشاہ آخری بادشاہ گزرا ہے. بہادر شاہ ظفر وہ مغلوک کا آخری بادشاہ گزرا ہے. تمس ون ایک وزیر اس بادشاہ سلامت اسی برطانیہ ایسٹرن انڈین کمپنی انہوں نے مغلوں نے ان کو اجازت دی ولی کریو کاروبار وغیرہ. مجھے وہاں نہیں جانا. ایک بات کہنی ہے آپ سے، یہ مزہ وشاکھاپٹنم یہ اپور کیا چھ ونان یہ بنگلور سائڈ یہ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمت الواسعہ انہوں نے اس طرف اب حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. تم لوگ ملک کو کیوں اب ریاستیں وہ کھا رہے ہیں، تم لوگ وہ قبض کر. اب وہ خالی کمپنی نہیں رہے، وہ ایک حکومت ہے. جو پتہ بہادر شاہ ظفرن کیا وہ دہلی دور دل چھ ون واریاہ دور کت وشاکھاپٹنم کت بنگلور تو کت دل. یہ مقولہ مشہور ہو گیا پھر کہ ہنوز دہلی دور ون دل واریاہ دور. پھر جب حالات نے تھپڑ ماری نا، پھر جب حالات نے تھپڑ ماری زگز زمین تہ میلے نہ پتہ قبر ہندوستانس مز 8 ورین حکومت کرے رنگون کے اندر برمہس اندر ونکس ہوتا. یہ حالات ہم بھی کھجلا رہے ہیں، ہم پر یہ حالات نہیں آ رہے. میں باسان نبر یم حالات چاہے 1947 کے اندر برٹش راج ختم ہو گیا تو وری 75 گئی، وہاں اتنے حالات 75 سال میں نہیں آئے جتنے حالات 2019 پر 2022 پر سانی کشیر آئے. نوٹ کر لینا ان باتوں کو، نوٹ کر سے یم کت ہز 19 مز گو اگستس مز یہ معاملہ ہز 20 2 سال ہو گئے، قریب 26-27 ماہ ایک طرف اور 75 سال ایک طرف 70 ریت سے زیادہ برونز حالات کے حساب. اس لیے کہ ملی قیادت کو سوچ لینا چاہیے کیا کر رہے ہیں. تو سورہ مزمل کی میں نے آیاتیں پڑھی. جب ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا اس تشریف اس نوان اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہ نبوت یم ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کرز انبرو اس سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب یوان، بہترین خواب اسے کیوان.
وہ چونکہ یکسوئی اس تمن تمیز گئی اخ لائی اخ گئی یکسوئی سیت تنہائی سیت گئی لائی اخ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے تنہائی لائی اخ گئی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی سے تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تمہیں ونان وہ کچھ تیار کر لیتی تھی پتہ اس نمان پانس سیت اس غار حرا اس تشریف نمان اور وہاں پر بیٹھتے تھے 10 دن 15 دن 5 دن پتہ اس واپس تشریف آنا. اسی درمیان میں قرآن نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن نازل ہو گیا. نبوت کر اللہ تعالیٰ نے وزایا نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. پھر تو سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق اس کے بعد یا ایھا المدثر کل ہم نے اس کی تشریح کی. اس کے بعد ساتھ ہی میں نازل ہوئی اب تک سیدھی ہے یا ایھا المزمل تو اس پہ کہن کتن حکم چھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چھو سو ونان اس سورہ پہ غور کرو. ابتدائی دور اسلامک حالات بڑے کٹھن تھے مشرکین کی طرف سے. ونکس اس دور چ حالات بڑے کٹھن ہیں حالات چ واریاہ کٹھن اہل اسلام برہ کن ہز ان سور ابتدائی آیت مبارکہ جو ہے ابتدائی سورہ مبارکہ ابتدائی سو قرآن شریف سو حصہ ہز یس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل گوت اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. گۄڈنیٚتھ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا گۄڈنِچ کتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کس پتمس پہرس ؤتھِو خدایس کٔرِو زار. گۄڈنیُک جن کے اندر بڑی مشغولیات تھی ان لک فی النہار سبحا طویلا آپ کو دن کے اندر بڑا کام ہے تو روح کیا ؤتھِو رات کو اٹھو اللہ کے حضور جاؤ خدا اس بروں میں ملی قیادت کو بھی کہہ رہا ہوں اپنی ذات سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں حالات آگے بڑے کٹھن آنے والے ہیں. کیا حکم آؤ یتھے قرآن شریف نازل کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہم آپ پر ایک زبردست ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. تو یاد رکھیے گا ایک زبردست حالات بھی آنے والے ہیں تو وہ زبردست حالات وہ زبردست زور آور کلام یس نازل گژھن وول اوس جو احکام آنے والے تھے اہل دنیا پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. امی برو فرموک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جائیے اللہ تعالیٰ سے حضور اسمز گژھو اللہ تعالیٰ سے کریو زار پر رات کس پتنس پر رات کو اٹھیے فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرض کر اللہ تعالیٰ نے یوتا کر اللہ تعالیٰ نے فرض فرموک یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ دبک یا نصف رات اس تان جو کھڑا روزن کۭتِس او زد علیہ